لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سمبل نہ بنے. فنکشنز ہوتی ہیں, سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں, فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے, کوئی انگریز نہیں ہوتا. میں بھی جب پرائم منسٹر بنا, فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی. میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ او جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی. اور ٹی وی پہ جا رہی ہے, ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے. آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں, 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے. کوئی کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہو تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہو تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے, سینٹ میں انگریزی میں تقریر. اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی, وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو غصہ چڑھ گیا, وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں. یہ اسٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے, صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ سکول سسٹم نیچے چلا گیا اور جو چھوٹا سا پرائیویٹ سکول سسٹم تھا وہ آگے تو گیا, لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا. بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے, کیونکہ ساری ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے تیزی سے بچہ اپنی زبان میں سیکھتا ہے. اور یہ جو آپ نے شروعات کی ہے کہ سب کو ہم اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے, یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے, جو آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی میں.